السلام علیکم اور نمستے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی خاص دن کی، 19 فروری 2026۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دن ستارے ہمارے لیے کیا کچھ خاص لے کر آ رہے ہیں، خاص طور پر جمعرات کے دن۔ آج مشتری کی نظر آپ کے ستارے پر ہے۔ واہ، یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے اور یہی آج کے دن کی پوری بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مشتری یعنی خوش قسمتی کا سیارہ، اس کی نظر اتنی اہم کیوں ہے اور اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس دن کی پوری کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے خود جمعرات کے دن کو سمجھنا ہوگا کہ آخر اس دن میں ایسا کیا خاص ہے جسے مشتری کا مبارک دن بھی کہتے ہیں۔ روحانی دنیا میں جمعرات کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، سلطان الخیر۔ اس کا مطلب ہے برکتوں کا بادشاہ۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن پر حکمرانی ہے سیارہ مشتری کی، جو خود قسمت، حکمت اور خوشحالی کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ تو بس یہی کنیکشن اس دن کو بہت ہی خاص بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی دن کی بات۔ اب ذرا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخر چاند اور باقی سیارے کس پوزیشن میں ہیں، کون سی ایسی خاص الائنمنٹ بن رہی ہے جو اس دن کو اتنی زبردست انرجی دے رہی ہے۔ تو تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 19 فروری 2026 کو پاگھن مہینے کی تیسری تاریخ ہوگی۔ چاند ہوگا برج حمل میں۔ لیکن سب سے اہم بات جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس چاند پر سیدھی نظر پڑ رہی ہے خوش قسمتی کے سیارے مشتری کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن بھرنی نکشتر ایکٹیو ہے جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ اور یہیں پر سارا کھیل دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے زہرہ جو نکشتر کا حاکم ہے اور وہ نمائندگی کرتا ہے دولت کی، یعنی مادی آسائشوں کی، اور دوسری طرف ہے مشتری جو جمعرات کے دن کا حاکم ہے اور وہ نمائندگی کرتا ہے دین کی، یعنی ایمان، روحانیت اور حکمت کی۔ تو یہ علم و نجوم میں دو سب سے فائدہ دینے والے سیاروں کا ایک زبردست ملاپ ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں دنیاوی اور روحانی دونوں خوشحالیاں ایک ساتھ مل رہی ہیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے مزیدار حصے کی طرف، یعنی 12 بروج کے لیے اس دن میں کیا خاص ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبردست آسمانی توانائی بن رہی ہے یہ ہر برج کی زندگی پر کیسے اثر ڈالے گی۔ برج حمل سے شروع کرتے ہیں۔ چاند کیونکہ آپ ہی کے برج میں ہے تو لیڈرشپ کوالٹیز تو بالکل عروج پر ہوں گی۔ کیریئر میں کوئی بڑا قدم اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات کا خیال رکھنا ہے کہ انا کو بیچ میں نہیں آنے دینا۔ برج سور والوں کے لیے آج کچھ خرچے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خرچے اپنے آرام اور آسائش پر ہوں گے تو اچھے ہی ہیں۔ اور ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ شام تک کہیں سے رکا ہوا پیسہ ملنے کی بھی بہت امید ہے۔ برج جوزہ کے لیے یہ دن نئے مواقع لا رہا ہے، انکم کے نئے راستے کھل سکتے ہیں، اور سنیے، کسی دوست یا بڑے بھائی بہن سے ایسی مدد مل سکتی ہے جو قسمت ہی بدل دے۔ برج سرطان والوں کے لیے آج کام کی جگہ پر آپ کا اثر بہت مضبوط رہے گا، آپ کی محنت کو سراہا جائے گا، اور اگر نوکری بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آج کوئی بہت ہی اچھی آفر بھی آ جائے۔ برج اسد والوں کی تو کیا ہی بات ہے، آج قسمت پوری طرح مہربان ہے۔ کسی لمبے سفر کا پلان بن سکتا ہے جو مستقبل میں بہت فائدہ دے گا، اور ہاں، بڑوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ برج سنبلا والوں کو آج تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر صحت کے معاملے میں، لیکن دوسری طرف آپ کی ذہنی تیزی کمال کی ہوگی۔ کوئی پرانا الجھا ہوا مسئلہ آج حل ہو سکتا ہے۔ برج میزان کے لیے آج کا دن پارٹنرشپ کے لیے گولڈن ہے، چاہے بزنس ہو یا ذاتی زندگی، بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے یہ ایک پرفیکٹ دن ہے۔ برج عقرب والوں کو آج اپنے مخالفین پر فتح ملنے کا اشارہ ہے۔ اگر کوئی قانونی معاملہ چل رہا ہے تو آج اس میں کامیابی کے چانسز بہت روشن ہیں، بس ہمت بلند رکھنی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے مشتری کا اثر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو چار چاند لگا دے گا۔ نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اور محبت کے معاملات میں یہ دن بہت اچھا ثابت ہوگا۔ برج جدی والوں کے لیے آج گھر اور فیملی میں امن اور سکون کا ماحول رہے گا، اور اگر کوئی پراپرٹی یا گاڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دن ہے۔ برج دلو والوں کا خود پر اعتماد آج آسمان پر ہوگا۔ آپ کی بات چیت بہت متاثر کن ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا سفر آپ کے کیریئر کے لیے بہت بڑا منافع لے کر آئے۔ اور آخر میں برج حوت،
آپ کے لیے مالی طور پر یہ دن بہت ہی زبردست ہو سکتا ہے۔ بینک بیلنس بڑھنے کے صاف اشارے ہیں۔ آپ کی میٹھی زبان گھر میں خوشحالی لائے گی اور رکے ہوئے کام بھی بنوا دے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں برجوں کی باتیں۔ اب ایک ایسے روحانی عمل کی طرف چلتے ہیں جو کسی ایک برج کے لیے نہیں بلکہ ہر کوئی اس دن کی خاص توانائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کر سکتا ہے۔ اس ماخذ میں ایک خاص وظیفہ بھی بتایا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 303 مرتبہ یا رزاق یا وہاب کا ورد کریں، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دیں۔ اس عمل کا مقصد رزق میں برکت اور فراوانی لانا ہے۔ تو اب ہم اس ساری گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم ان آسمانی اثرات اور اپنی ذاتی کوشش، ان دونوں کو جوڑ کر ایک آخری بات پر غور کریں گے۔ آج کی یہ ساری باتیں، یہ پیشن گوئیاں، یہ روحانی عمل، یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ آسمانی اثر کہاں ختم ہوتا ہے اور انسان کی اپنی کوشش کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ستارے ایک سازگار راستے کی طرف اشارہ تو کر سکتے ہیں، ایک اچھی ہوا کا رخ بتا سکتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنا، اپنی نیت صاف رکھنا اور محنت کرنا، یہ آخرکار ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔